مشال صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو بہت بہت السلام علیکم. اور آج کے دن جو پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں جو 1 سال مکمل ہوا ہے 5 اگست کی، جو گھناؤنی سازش تو ہندوستان نے کی، جو ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A. اس کے بعد یہ جو ایگزیبیشن آج ہوئی ہے جو راولپنڈی آرٹس کاؤنسل میں کی ہے وقار زیدی صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہاں پہ، اور جتنے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پارٹیسپینٹس، اور میں میڈیا کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں کوریج کے لیے. آج کے دن پورا 1 سال ہو رہا ہے اس ری آکوپیشن کو. پہلے بھی ہندوستان کا قبضہ تھا، مگر ایک دفعہ پھر انہوں نے مکمل قبضہ کرنے کی جو سازش ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. اب کرونا کی آڑ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر، جب پوری دنیا کا فوکس کرونا پر ہے تب اور بھی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ 5 لاکھ ڈومسائلز ایشو کر دیے گئے ہیں ہندوؤں کو انڈیا کے. اس طرح یہ لاکھوں کی تعداد میں جو 8 لاکھ ہندوستان کی آرمی ہے اس کو بھی، اور جو 6 لاکھ سے زائد لیبررز ہیں ہندوستان کے، ان کو بھی یہ ڈومسائل دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نسل کشی کا پلان ہے وہ مسلسل تیزی سے دن بدن تیز ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کو اپنی زمین کے اوپر ڈس انفرنچائز کر دیا گیا ہے، ڈس ممبرمنٹ کر دی گئی ہے. ہمیں اپنی زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا گیا ہے، اور وہاں ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے، چاہے وہ ٹورسٹ لینڈ ہو، چاہے وہ فارسٹ لینڈ ہو، چاہے وہ ویٹ لینڈ ہو، سب کا سب ہندوستان کی کاروباری شخصیتوں کو ان کے نام لکھا جا رہا ہے. سیل ہو رہی ہے، وہاں پہ پرچیز ہو رہی ہے، لیز پہ لیے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کی اپنے جو ملکیت کے رائٹس ہیں ان سے چھینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، انڈر گراؤنڈ سیلز بنا دیے گئے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں ٹارچر سیلز انڈر گراؤنڈ بنائے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوان لڑکے لڑکیوں کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے، ان کو بھی ہندوستانیوں کے نام کر دیا گیا ہے. اب انہی کو وہاں پہ سیٹیں ملیں گی. جتنی بھی تھوڑی بہت جو جابس تھیں وہ بھی ساری کی ساری ہندوستان کو مل گئی ہیں. جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی ہندوستان کے نام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو 8 لاکھ فوج تھی، اب پورے ہندوستان کو یہاں پہ ایک لائسنس دے دیا گیا ہے کہ جاؤ لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرو. RSS کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. اور جتنی بھی وہاں پہ صوفیہ اکرام کے جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے کشمیری مسلمانوں نے جو مل کے اپنے پیسے جمع کر کے ان کو ریسٹور کیا ہے، جو صدیوں پرانی ہماری شناخت ہے، وہ بھی ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لی ہے. ابھی عید گزری ہے، عید پہ ایز آلویز عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی. کرونا کا اچھا بہانہ تھا، قربانی نہیں کرنے دی، مگر پہلے بھی قربانی بینڈ ہے. ریلیجس، اکنامک، پولیٹیکل، لیگل، ہر طرح کا ہیومنسٹک جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے، وہ ہر لحاظ سے اس کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ہندوستان نے ایشو کیا ہے. اور میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں آج کے دن ان ہندوستانیوں سے بھی کہ آپ کی جو RSS اور مودی سرکار کا جو فالوور ہے، یہ خود مودی نے ہندوستان کے پیروں پہ کلہاڑی مار دی ہے. ابھی تو یہ مزے لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہے، مگر حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے ایک قبر کھود دی ہے. کیونکہ پورے ہندوستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو وہاں آلریڈی تحریکیں چل رہی تھیں، ان میں اور تیزی آ گئی ہے. 20 کروڑ مسلمانوں کی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پہ کرسچنز ہو گئے، وہاں پہ دلتس ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے. ہر لحاظ سے ان کو جس طریقے سے ان کے خلاف جو اقدامات، جو لاز پاس کیے جا رہے ہیں، یہ اور بھی زیادہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے ہندوستان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کے اوپر جس طریقے سے مندر کی تعمیر کی بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں، اور جو خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اس ریجن کے اندر، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو، چاہے وہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو،
پاکستان کے ساتھ تو وہ دشمنی ہے جو کوئی مطلب کہ ہسٹری ہے ہندوستان کی دشمنی کی، اور پھر کشمیریوں کے ساتھ تو بدترین نسل کشی اور جینوسائیڈ اور ہولوکاسٹ کیا جا رہا ہے، پھر چائنا کے ساتھ. تو میں سمجھ رہی ہوں ہندوستان کا گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے. بے شک یہ کشمیریوں کے خون کی جو ان کی قربانیاں ہیں وہ رنگ لائیں گی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے. ایک یونائٹڈ نیشنز کی عدالت ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت جلد اس خطے کے اندر جو ایک ورلڈ وار 3 جو ہندوستان پلان کر رہا ہے اس خطے میں وار کے سٹنٹ کرنے کی، یہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور جتنی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کے اندر باہر کے ممالک کی وہ سب ڈوب جائے گی، کیونکہ یہ پورے خطے کا امن اور تباہی اور ہر چیز سیکیورٹی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے سے نتی ہے. میں پاکستانی عوام کی بھی اپیل کرتی ہوں کہ اب آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری پڑ گئی ہے، نہ صرف پاکستان کی حکومت پہ بلکہ ایک ایک بچے پہ، پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ ڈیفینس اینالسٹ ہوں، ہر لحاظ سے لیگل ایکسپرٹس ہوں. اب یہ آپ کا ٹائم آ گیا ہے. ہمارے کشمیری لیڈرشپ کو جس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ یاسین صاحب کو اس وقت تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. یہ وہی ڈیتھ سیل ہے جہاں مقبول بٹ شہید کو اور افضل گرو کو پھانسی دی گئی تھی، وہاں پہ ان کو رکھا گیا. ان کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے حریت رہنماؤں کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ میں اکٹھا کیا تھا. گیلانی صاحب جو اتنے علیل ہیں، اتنے ایجڈ ہیں، ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، میروائی صاحب کو بھی. سیاسی کوئی رائٹس نہیں ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کمیونیکیشن لائنز نہیں ہے. میں شارٹ ٹرم بات یہی کروں گی، دنیا سے اپیل بھی کروں گی کہ جو فوڈ شارٹیجز ہیں، جو ویکسین کٹس نہیں ہیں، وہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہے، میڈیسنز کی جو اتنی ایکسٹریم شارٹیج ہے، پورے 1 سال سے ایک کرفیو چل رہا ہے اور ایک ڈبل لاک ڈاؤن. دنیا نے ایک جھلک دیکھی ہے، پاکستانیوں نے بھی ایک جھلک دیکھی ہے ایک لاک ڈاؤن کی، مگر یہ آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے تھا. مگر کشمیریوں کے لیے یہ چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہوں، ہندوستان کی آرمی ان کے لیے سب سے بڑا کورونا ہے، اور اب ہندوستان کی پبلک جو وہاں پر آ رہی ہے. تو میں اپیل کروں گی اس ایشو کو آپ دنیا تک لے کے جائیں، انٹرنیشنلائز کریں. جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، چاہے آپ سیمینارز کریں، چاہے آپ انٹرنیشنلی اپنے فرینڈز میں اسپریڈ کریں. میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہہ رہی ہوں. اور آج ہم لوگ یہاں پہ ایگزیبیشن کا جو افتتاح کیا ہے، اس طرح کی ایگزیبیشن میرے خیال میں پورے پاکستان میں بھی ہونی چاہیے اور مسلسل ہونی چاہیے. یہ گراس روٹ کا مسئلہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا سلامتی کا جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا کور ایشو ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ایشو بھی میں سمجھتی ہوں، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل ڈسپیوٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. تو آپ سب لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپیل کریں، جو مجھے سن رہے ہیں، کہ ہمیں اب نیشنل ڈائیلاگ چاہیے، نیشنل نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے. اب ہمیں کم از کم 5 یا 10 سال کی ایک باقاعدہ پالیسی چاہیے، جس کے اندر آئی ایم شیور مجھے پاکستان کی عوام بھی ہم سب کو سپورٹ کری ہے، کشمیریوں کو، کہ جو بائی لیٹرل جتنا بھی ڈائیلاگ ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے وہ مکمل طور پر فیل ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان قاتل ہے، ایگریسر ہے، آکیپائر ہے، وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا رہا ہے. تو آپ لوگ سب ساتھ دیں اور ایک نیشنل نیریٹو ڈائیلاگ ہونا ہے، جس میں ایک مسلسل ایک پالیسی آئے، جس کے تحت ہم کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں اسپریڈ کریں. اس کو ہم لوگ اسپریڈ کریں. جنیوا کنونشنز کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل جتنی بھی کووننٹس ہیں، جس طریقے سے اس کا سب سے بڑا وائلیٹر ہے، یہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے دنیا کے سامنے. اس کے اندر ہم نے سب نے ایک قوم ہو کے نکلنا ہے ایک یونیفائڈ وے میں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، میرے مشورہ جو میں سجیشنز کی بات کرتی ہوں، بے شک ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، ہم لیڈ کر رہے ہیں اس تحریک کو، بہت کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی تحریک کو، انڈیجنس اسٹرگل کو. مگر میری ہمیشہ، کیونکہ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں، بے شک جتنا بھی انٹرنل ٹرموائل چل رہا ہو، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اس وقت کہ فارن آفس کے اندر ایک لیگل سیل، کیونکہ یہ لا فیئر کیا ہے ہندوستان نے
लॉफेयर का मतलब है वॉरफेयर नहीं, वेपन्स के थ्रू नहीं, बल्कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उन्होंने कश्मीरियों को अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी बना दिया गया है। तो ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ वॉर की है हिंदुस्तान ने। तो इसके ख़िलाफ़ जो लीगल पैरामीटर्स हैं, जो लीगल एवेन्यूज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए। उस पर पाकिस्तान की हुकूमत को फोकस करना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान को स्पेशल कश्मीर एनवॉयज़ नॉमिनेट करनी चाहिए, जो मेरिट पे, जो क्वालिफ़िकेशन में, जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को समझे, कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर का ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट, कश्मीर की पॉलिटिकल स्ट्रगल, उसकी लीगल साइड और अबव ऑल उसके साथ जो कमिटमेंट हो। इस तरह की सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए डेलीगेट्स का। उसके अलावा मैं सजेस्ट कर रही हूँ पाकिस्तान की हुकूमत को और जो ममालिक सुन रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफी के चेंजेस हिंदुस्तान कर रहा है, इसके ऊपर हम सब ने मिल के इंटरनेशनली लॉबी करें कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से करारदाद पास हो जिसके तहत ये डिमांड किया जाए हिंदुस्तान से कि पॉपुलेशन सेंसस कराया जाए। पॉपुलेशन सेंसस मकबूजा जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कराए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर प्रोटेक्टेड है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट होल्डर का राइट सारे छीन लिए गए, वोटर राइट, ओनरशिप राइट, उनको माइनॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है। तो ये बहुत सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके अंदर कम से कम हम डिमांड करते हैं कि 10 ईयर्स यूनाइटेड नेशंस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आए इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर टिल कश्मीरियों का प्लेबिसिट एक्सरसाइज ना हो। कुलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस हुकूमत पाकिस्तान ला रही है, आप एक तो ये बता दें कि हुकूमत के इस फैसले से आप कितना मुतमिन हैं और आप क्या चाहती हैं, आप क्या समझती हैं कि जो हमारी अदालतों ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, क्या उस पर अमल दरामद होना चाहिए या आलमी अदालत इंसाफ पर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडिया इसको लेकर गया है इस मैटर को, और पाकिस्तान ने इसको वहाँ पे एड्रेस किया है। उसकी वजह से जो एडवांटेज आया है वो ये है कि हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि बायलैटरली नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो आपस के जो तनाज़े होते थे शिमला एग्रीमेंट के बाद अगर आप देखें तो बायलैटरली होते थे, मगर जब से उन्होंने वो प्रेसिडेंट सेट किया इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाने का, और उसके बाद जो उन्होंने 370 और 35A को हटाया है, उन्होंने सरपास किया है यूएन की करारदादों को, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जनीवा कन्वेंशंस को, तो इसलिए हमारा और भी केस जो है कश्मीरियों की हक़ खुद अरादियत का इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हिंदुस्तान ने कितना वायलेट किया है। कुलभूषण की जहाँ तक बात है वो एक दहशतगर्द है और उसकी जो भी केसेस उसके ख़िलाफ़ जो स्पाइंग के जो चल रहे हैं वो पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो डिसाइड करेगी, और जो इंटरनेशनल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। बट आई डिमांड, जिस तरीके से हिंदुस्तान एक दहशतगर्द को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव गॉन ऑल द वे टू ICJ, मैं डिमांड करती हूँ कि जो हुर्रियत रहनुमा, ख़ास तौर पे मेरे शौहर, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मेरी शादी हुई है कश्मीरी लीडर के साथ, मैं डिमांड करती हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी पाकिस्तान की हुकूमत मेरा केस लेके जाए वहाँ पे एज अ पाकिस्तानी नेशनल, कि मेरे शौहर जो हैं, और पाकिस्तान खुद पार्टी है कश्मीर डिस्प्यूट का, प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी है, उसके साथ इंडिया और पाकिस्तान है, कि वो वहाँ पे लेके जाएं कि यासीन साहब को रिहा किया जाए। श्रीनगर हाईवे नाम रखा गया कश्मीर हाईवे का तब्दील करके, बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान एक कश्मीर क्योंकि रियासत है उसको तकसीम करके सिर्फ श्रीनगर तक महदूद होना चाह रही है, या इस तरह का कोई मनसूबा ज़ेर गौर है जिसलिए कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील किया गया? देखिए, कश्मीरियों को वो चीज़ कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से सेपरेट हो। डिवीज़न कश्मीरी कभी भी नहीं चाहते। एक यूनिफाइड जो करारदादें उसके मुताबिक एक ही दफ़ा प्लेबिसिट, रेफरेंडम या जो हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों को दिया जाए, जो इंटरनेशनल लॉ भी कहता है, और पाकिस्तान सिग्नेटरी है इन करारदादों का। रूमर्स तो हर जगह चलते रहते हैं, मगर मैं कंस्ट्रक्टिव बात करूंगी, जो पॉजिटिव बात है कि इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के सारे जितने भी अदारे हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं, मिल बैठ के अपनी लोकल पॉलिटिक्स सारी गवर्नमेंट और अपोजिशन छोड़ के एक बाकायदा एक लाएअमल बनाए। हमें पता चले एक साल में कितनी डेलीगेशंस पाकिस्तान ने भेजनी है बाहर के ममालिक में, कश्मीर एनवॉयज़ नॉमिनेट करे, और जो कश्मीर कमेटी है, ये मैं पहले भी कहती रही हूँ कि इट शुड बी हेडेड बाय अ कश्मीरी। शहरयार अफरीदी साहब
صاحب بہت قابل عزت تھے, فخر امام صاحب قابل عزت تھے, وہ بات نہیں ہے, مگر اصول کی بات یہ ہے کہ جس کو زخم لگا ہے, جس کو چوٹ لگی ہے, اس کی سب سے فور فرنٹ پہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ممبرز بھی کشمیر کمیٹی میں کشمیری اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. اچھا میم, کشمیری کو راجی کیوں نہیں دیا جا رہا, حالانکہ بھارت خود کشمیر ایشو اقوام متحدہ لے کر گیا تھا, تو یہ درمی اقوام متحدہ کی ایک بھارت ہی ہے. دیکھیں, ہندوستان کی جتنی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یو این میں خود لے کے گئے, جب یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ یہاں پہ پلیبسٹ ہو تو پھر خود ہی بیک ٹریک کر کے, اب بھی آپ ان کی ہسٹری جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ 370 اور 35A 42 ایئرز پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کیا 1954 کے اندر انڈین کانسٹیٹیوشن میں. پھر جب ان کو اب وہ سوٹ نہیں کرتا تو ڈفرینٹ یہ لیگل طریقوں سے چینجز لاتے ہیں اپنی پالیسی کے اندر. یہ اپنی ایک پالیسی نہیں رکھتے, مگر یہ ان کی بھول ہے ابھی بھی جو ایبریگیٹ کیا ہے, مگر یو این کی قراردادوں کو یہ کسی بھی صورت میں سرپاس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ انڈیا, پاکستان, کشمیری اور یونائٹڈ نیشنز خود اس کو نلیفائی کریں, تو تبھی یہ قراردادیں فیل ہوں گی. اس لیے یہ ہندوستان کا انلیگل ان لیجٹمیٹ ایکٹ ہے. تھینک یو میڈم.